فرعون کی بیوی کا محبت الہی میں عیش و عشرت کو ٹکرا دینے کا واقعہ۔ جب فرعون کی باندی کا منظر فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس باخدا بی بی کے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آ گئے، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ دیوانوں کی طرح بکر بیٹھی۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ آسیہ نے آواز بلند فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جس سے معاشرہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں بلکہ زمین و آسمان اور تیرا بھی اے فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت سا مارا، اور بی بی آسیہ کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہے اور چاند پیچھے اور ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آسیہ کو چومیخا کرو۔ بی بی کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھوں پیروں میں میخیں جڑ دی اور چھاتی پر آگ کا تبک بھر کر رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دو۔ آسیہ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، ہر پارہ جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، برا کہنا، ملامت کرنا لوگوں کا دل کے اوپر ہے اور محبوب کی محبت دل کی تہ میں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، تبک آگ کا سینہ پر رکھا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج آسیہ رضی اللہ عنہا کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آسیہ رضی اللہ عنہا نے پکارا کہ اے موسیٰ، میں نے اس عشق میں یہ ارغوانی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنا لی، یہ تو بتاؤ او محبوب، اب بھی مجھ سے راضی ہو یا نہیں ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا اے آسیہ، ساتوں آسمان کی ملائک تیرے انتظار میں ہیں اور رب العزت ملائک سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے آسیہ، مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ آسیہ نے دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا، میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ نے اپنا گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی
اور جان اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس واقعے کو کچھ کمی بیشی کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اور عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وقت وفات بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، خدا نے تمہارے لیے یاقوت سرخ کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلاف مرضی کام نہ ہوگا۔ جب تم وہاں جاؤ تو میری دونوں بیویوں سے سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہاں آپ کی دو بیویاں مجھ سے پہلے کون سی پہنچ گئی؟ فرمایا کہ ایک آسیہ امرۃ فرعون اور دوسری مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام، خدا نے ان سے میری نکاح کر دیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ سب ضرور کہہ دوں گی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام۔ خلاصہ کلام، میرے دوستو، ایک اللہ کی بندی جس کو اللہ نے دنیا میں بھی اتنی عزت اور مال دیا تھا، آج کے زمانے میں اتنے مال کا ہونا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی درکنار ہے۔ اس اللہ کی بندی کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں تھیں، کیوں یہ ملعون فرعون کی بیوی تھی، لیکن جب اللہ کی محبت شمع روشن ہو چکی تھی تو فرعون نے جو بعد میں لالچ دیا اس کو بھی ٹکرا دیا۔ پھر فرعون نے سختیاں بھی کی لیکن ساری سختی بے فائدہ رہی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑی عجیب چیز ہے، جتنی سختی ہوتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آسیہ کو فرعون نے کوڑوں سے پٹوایا۔ ادھر جلاد کے کوڑے یہ اللہ کے محبت و عشق میں کھا رہے ہیں، ادھر گوشت اڑا کر فضا میں بکھر رہا، ادھر اللہ کی محبت اور ایمان اکٹھا ہو کر دل میں جمع ہو رہا، ادھر عذاب کی شدت بڑھ رہی ہے، ادھر محبت کی لہر شدت بڑھ رہی ہے، ادھر جلاد فرعون میں مارنے کے جذبے، ادھر آسیہ کے قلب میں مرنے کا جذبہ۔ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیری عاشقی میں جینا تیری عاشقی میں مرنا۔ میرے دوستو، اس اللہ کی بندی نے دنیا میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا اور والذین آمنوا اشد حب اللہ کی مثال بنی، تو اعلیٰ درجے کی قربانی پر اللہ نے اعلیٰ درجہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں نکاح کر دیا۔ اور اس اللہ کی بندی نے جو دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا اور جنت میں ایک گھر دے دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا اور جنت کو درجہ ثانی میں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ تمام قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ چاہتے تو ویسے ہی حدیث میں ذکر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اس کو لکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو بھی مرد یا عورت قربانی دے گا ہم اس کو ان انعامات سے نوازیں گے۔